السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کی آزمائشیں، زندگی کی پریشانیاں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے، زندگی میں مشکلات کیوں ہیں، اور بعض اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو ہم پر آزمائشیں کیوں ہیں؟ یہی تو ہے کہ اللہ والوں پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل انہیں سرخرو کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم پر دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہمارے گناہوں کے جھڑنے کا سبب ہوتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے۔ جب انسان مشکلات پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، اور صبر سے مدد چاہو، یعنی کہ صبر کا دامن پکڑے رہو اور اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہو۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیہ نمبر 186 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ بے شک تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں تمہیں ضرور آزمایا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ، ابتلا میں ڈالا جائے گا، تمہیں آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ فی، کن چیزوں میں؟ اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں۔ اب تمہاری جانوں سے متعلق یہ نہیں ہے کہ صرف ہم تک یہ بات محدود ہے، ان تمام لوگوں کے معاملے میں بھی جو ہمارے قریب ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اس کے اندر بیوی بھی ہو سکتی ہے، بیوی کے لیے شوہر بھی ہو سکتا ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، ماں باپ بھی، دیگر رشتہ دار بھی۔ تو یہ آزمائشیں ہیں، یہ دنیا آزمائشوں کا گھر ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ عز و جل نے سورہ ملک میں کہ جب تم واپس آؤ گے تو پھر تمہیں دکھایا جائے گا تمہارا نامہ اعمال کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ان آزمائشوں میں اچھے اعمال کے ساتھ لوٹا ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکوں سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ سوال بھیجتے ہیں کہ سر یہ کافر یہ کہتے ہیں، مشرک یہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دیکھیں اہل کتاب یہ کہتے ہیں۔ جب لوگ یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں اور مختلف ممالک میں بستے ہیں، انہیں اہل کتاب باتیں سناتے ہیں۔ جو لوگ فلسطین میں رہتے ہیں انہیں بھی اہل کتاب باتیں سناتے ہیں، اور جو لوگ انڈیا میں، جو لوگ چائنا میں، ادھر ادھر مختلف اور جگہوں پہ رہتے ہیں، انہیں یہ مشرک باتیں سناتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم ضرور ان لوگوں سے تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور فرماتا ہے اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگار بنو تو یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ تو کیا معنی ہوا کہ اللہ عز و جل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات اس کے علم میں ہے کہ تم پر یہ باتیں گراں گزریں گی، تمہیں تکلیف ہوگی ان سے، تم اندر سے چھلنی ہو جاؤ گے، تم تڑپ اٹھو گے، لیکن یاد رکھو جو اس آزمائش میں صبر کرے، چاہے اس کی جان پر ہو یا اس کے مال میں ہو، یا وہ لوگوں کی تکلیف دہ باتیں ہوں یا لوگوں کی وربل سے کے علاوہ فزیکل ٹارچر ہو، ابیوز ہو، جو بھی ہو، ان میں جو لوگ صبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور پرہیزگاری کا دامن نہیں چھوڑیں گے
تو ان کے لیے اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ یہ بڑے ہمت کا کام ہے، تم ہمت والوں میں شمار ہوگے۔ اب آپ کہیں گے کہ اللہ نے صبر کو اور تقوی کو کیوں جوڑ دیا؟ کیونکہ اکثر انسان صبر کا دامن چھوڑ کے ساتھ تقوی کا دامن بھی چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھیں نا، جب پیئر پریشر پڑتا ہے نا لوگوں پر تو وہ گناہوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں، تو صبر چھوڑ دیتے ہیں، یعنی گناہ سے اپنے آپ کو روکا ہوا تھا وہ بھی تو صبر ہے، اور مشرکوں کی کافروں کی باتیں مان کر گناہ کر بیٹھے تو تقوی بھی گیا، صبر بھی گیا۔ اور کبھی آزمائش آتی ہے تو انسان زبان سے ایسے اول فول چیزیں بک دیتا ہے جس سے صبر بھی گیا، تقوی بھی گیا۔ تو صبر اور تقوی بڑے قریب کی چیزیں ہیں کہ تقوی والا صبر کرتا ہے، تقوی والا صبر کرتا ہے۔ پرہیزگار جو ہوتا ہے نا، وہ گناہوں سے اپنے آپ کو کھینچتا ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتا ہے اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو کھینچتا ہے جو اس کی پرہیزگاری میں آڑے آتی ہیں، تو صبر کرتا ہے۔ صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار پڑے تو آپ نے صبر کرنا ہے، کوئی غم آئے تو صبر کرنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے۔ اللہ سے مدد مانگتے رہتے ہیں اور دامن صبر نہیں چھوڑتے۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ دینی معاملات میں مشرکوں، اہل کتاب سے مراد کون ہوتے ہیں؟ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان سے تمہیں بہت تکلیفیں پہنچیں گی، اور آج ہم ان چیزوں کو وٹنس بھی کر رہے ہیں کہ یہ تمام دشمنان اسلام جو ہیں یہ ان تمام لوگوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں جو دشمنان اسلام ہوتے ہیں۔ مسلمانوں میں سے کوئی نکل آئے اور وہ آ کے مسلمانوں کے خلاف کوئی کام کرنا شروع کر دے، اسے یہ پشت پناہی کرتے ہیں، اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں، اس کو فروغ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ کریں گے ایسے، لیکن ان معاملات میں اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں اگر تم صبر کرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور پرہیزگاری اختیار کیے رہو، تو یہ تمہارے لیے نہایت بہتر ہے، کیونکہ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو اللہ عز و جل اس چیز کو ہمت کیٹیگرائز کر رہا ہے۔ سوچے آپ ذرا کہ آپ کے یہ عمل کو اللہ ہمت کیٹیگرائز کر رہا ہے۔ اس لیے بعض بہنوں کے سوال آتے ہیں کہ شوہر بڑا عجیب سا ہے، وہ ان کی آزمائش ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، وہ ان کی جانوں پر آزمائش ہے۔ وہ آدمی وہ ظلم کرتا ہے تو اپنے ظلم کا خمیازہ خود بھگتے گا، یاد رکھیے گا، ظلم کرتا ہے تو ظلم کا خمیازہ خود بھگتے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کیسے بھگتتا ہے وہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارے علم میں نہیں ہے بات۔ دیکھو جو ظلم کرے گا نا، اسی طرح کچھ بیویاں ہیں شوہروں پہ، بڑی عجیب سا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ شوہر حضرات کی شکایتیں آتی ہیں تو وہ وربل جسے کہتے ہیں نا، وربل ابیوز ہوتی ہے کہیں، وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے تکلیف دہ باتیں ہوتی ہیں۔ I don't want to share those with you guys, but I'm just telling you کہ اگر آپ اس قسم کا کوئی بھی ظلم اپنے گھر میں کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی اولاد پہ ظلم کرتے ہیں، دیگر اور رشتہ داروں پہ سے ساتھ ظلم کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے تو آزمائش ہوتی ہے، ظلم کرنے والے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی بہتری کرے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اپنے اندر ایک ہمت پیدا کرو۔ ہمت کیسے پیدا کریں؟ لوگ کہتے ہیں چل ہمت جواب دے گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بڑی ہمت کا کام ہے۔ اس سے اندازہ کرو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کر رہے ہو بڑی ہمت کا کام ہے، اس سے بڑی اور موٹیویشن کیا ہوگی؟ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔